الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور موضوع جہنم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد متصلاً یہ فرمایا جو بھی آگے آیت آئیں گی کہ جو ان کے خلاف کرے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہم یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نے پچھلے پروگرام میں چونکہ دوبارہ ایک دفعہ پچھلی آیات کا خلاصہ ذکر کر چکا ہوں، تو اسی آیات سے ہم شروع کریں گے آخر میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے مابین اعتدال پر رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ پیسہ عطا فرماتا ہے تو اس پیسے کے ذریعے بھی کچھ حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس پیسے کا، اس مال کا بھی ایک حق یہ ہے کہ اسے نافرمانی میں اور فضول خرچ نہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کثیر پیسہ آتا ہے، تو پھر وہ بعض تو اس راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ بلا دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، گناہوں کے اندر، فضولیات کے اندر۔ کہیں جائیں گے، جوڑے پسند آ گئے، 8 10 10 جوڑے لے لیے، ایک آدھی پہنتے ہیں، واقعی سارے الماری میں بھرے پڑے ہیں نئے نئے جوڑے، حتیٰ کہ ان کو پیکنگ سے بھی باہر نہیں نکالا گیا ہوتا، پھر کہیں جاتے ہیں وہاں سے اور خرید کر لے آتے ہیں۔ اس طرح یہ اسراف ہے، فضول۔ اسی طرح کہیں پہ بھی کوئی جوتا پسند آ گیا، وہ لے لیا، 2 دن پہنا اٹھا کے پھینک دیا۔ چلو اگر یہ بھی کرتے کہ کسی غریب کو صدقہ کر دیتے، لیکن وہ کرے بھی کیسے؟ اگر وہ ایک جوڑی اگر 10,000 روپے کے لیے تو یہ غریب کو دے دیں گے، تو پڑی رہے، چاہے اس میں کیڑے لگ جائیں، وہ سالہ سال پڑی رہے، غریب تک بھی نہیں پہنچے گی، تو یہ فضول ضائع کر دیا۔ اسی طرح پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کر رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو کھلانا پلانا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کھانے سے حاصل شدہ توانائی کو بھی مزید فریش ہو کر اور طاقت حاصل کر کے اللہ کی نافرمانی میں ہی خرچ کریں گے، تو پھر ان سے اوائڈ کریں، بلا ضرورت نہ کھلائیں، ضرورت ہو تو چلو ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دوستی کے اندر، دوست کہتا ہے یار کچھ تھوڑا سا یہ کھلا دے، وہ پلا دے، یعنی حرام چیز، گندی چیز۔ تو جو پیسے والے ہوتے ہیں، اچھا چل یار یہ لے، اچھا چل یہ لے، کچھ نشہ دے دیا، شراب پلا دی، خراب جگہ لے گئے زنا وغیرہ کے مقام پر، اس کے پیسے بھی خود ہی پے کر دیے۔ یہ ہے اسراف کہ آپ غلط معاملہ کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کنٹری کی نشاندہی بھی نہیں کرتا ہوں، نہ شخصیات کی مناسب ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ خاص کچھ مقامات پر چھٹیاں گزارنے پہنچتے ہیں، اور مقصود زیادہ تر بدنگاہی اور زنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہوٹلز بک ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، روزانہ 10 15 دن تک وہ زنا اور خراب قسم کے معاملات، اور اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو وہ کس لیے کرتے ہیں کہ جی بہت پیسہ ہے، چلو ٹھیک خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کا حساب و کتاب ہے آخرت میں شدید قسم کا، کہ آپ نے فضول کیسے خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ خرچ کرنے کا بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کہ کس مقام پہ خرچ کرنا فرض، کہاں واجب، کہاں سنت، کہاں حرام، کہاں مکروہ تحریمی، یہ علم ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں آگے سے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ تنگی بھی نہیں کرتے۔ خرچ کرنے میں تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں نہ کریں۔ جیسے بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ بھئی یار اربوں روپے ہیں تو کروڑوں روپے زکوٰۃ، اگر کھرب پتی ہیں تو اربوں میں زکوٰۃ، اربوں 1 ارب روپے زکوٰۃ، چھوڑو جی چھوڑو، دیکھیں گے پھر دیکھیں گے۔ انہیں کوئی مستحق ہی نظر نہیں آتا، کہتے ہیں کوئی مستحق آئے گا تو دے دیں گے۔ ارے یار آ کے دیکھ لو، دنیا ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، یہاں تو ہر تیسرا آدمی بیچارہ کرائسس میں مبتلا ہے۔ آپ ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کے اطراف میں سارے کھانے پینے والے اور تمام ہی ارب پتی، کروڑ پتی لوگ، آپ کو غریب کہاں نظر آئے گا؟ ٹیبل کے نیچے سے آج نکل آئے گا غریب آدمی، تو کہاں سے ملے گا آپ؟ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی، آئے گا تو دے دیں گے۔ تو یہ غریب کو آنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ نکل کے غریب کو تلاش کر کے دیں۔ نہیں دیں گے اور ایسے ہی مر گئے تو آپ کی اولاد تو خرچ کرنے سے رہی۔ جب ابا جان اپنے لیے خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راہ میں، تو اولاد باپ کے لیے اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کرے گی؟ اسی روش پہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور اس طرح کئی لوگ ہیں جن کی اربوں، کروڑوں، لاکھوں کی زکوٰۃ پڑی رہ جاتی ہے، ادا نہیں کرتے ہیں، اور آخرت میں وبال ہے اس کا، بہت شدید قسم کا وبال۔
اسی طریقے سے بعضوں پہ حج فرض ہوتا ہے، حج نہیں کریں گے۔ کتنے مالداروں کو میں جانتا ہوں ڈرتے، یعنی کہ یار کون جائے حج میں، گرمی ہوگی، رش ہوگا، وہ ٹی وی پہ دیکھتے نا وہ حاجیوں کو بولتے ہیں اس رش میں ہم نہیں جا رہے۔ حالانکہ آپ وی آئی پی حج بھی کر سکتے ہیں، وی آئی پی پیکج لے لیں تو اس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں تھوڑے سے، لیکن چلو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشقت کو شاید میرا نازک بدن برداشت نہیں کر پائے گا، حالانکہ جتنی مشقت سے آپ حج کریں گے اتنے ہی اس کے مقبولیت کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی آسائشوں میں رہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ میں گناہ کرتا رہوں گا تو میدان محشر میں تو اس سے برا حشر ہوگا۔ یعنی جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، تو لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یار میں جاؤں گا تو میرا برا حشر ہو جائے گا، یا تو پس جاؤں گا پسینے، یہ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میدان محشر میں تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک معاملات ہوں گے کہ وہاں تمام آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک جو پیدا ہوگا سب وہاں مجتمع ہوں گے، جنات ہوں گے، تمام چرندے پرندے درندے ہوں گے، کیونکہ حساب و کتاب ہوگا، کسی نے کتے کو مارا ہوگا، کسی نے بلی کو مارا ہوگا، کسی نے بلا ضرورت چڑیا کی گردن مروڑی ہوگی، یہ سب جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انسان کے خلاف فریادیں کر رہے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں رش کا عالم کیا ہوگا، وہاں سے بھاگ سکیں گے کیا؟ وہاں پہنچنا ہوگا، یا تو پھر دو احرام کی چادریں، آپ کہتے ہیں یار ستر کھل جائے گا، مجھ سے تو نہیں پہنا جائے گا، اور میدان محشر میں کیا ہوگا؟ وہاں سارے ہی بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ شرما گئیں، آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا سب وہاں برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہاں کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے، یعنی اتنی ہولناکی ہوگی کہ سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھنے کا تو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ جیسے اگر خدا نخواستہ بم بلاسٹ ہو، چیتھڑے اڑ جائیں لوگوں کے، دماغ اور بھیجے نکل جائیں، آنکھیں باہر نکل جائیں، زبانیں کٹ کٹ کے باہر گر جائیں، آنتیں کسی کی نکل رہی ہوں، اور اس میں ایک آدمی پڑا اور قریب سے ایک عورت گزرے تو کیا اس کو دیکھنا شروع کر دے گا؟ وہ اس کو توجہ ہی نہیں ہوگی، وہ خود مصیبت میں، اس سے کہیں زیادہ ہولناکی میدان محشر کی ہوگی۔ تو یہ جو اب یہ سوچنا کہ جی ایسا وہاں پر ہو جائے گا، چلو تو پھر وی آئی پی حج کر لیں۔ اب بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس کو کریں گے تو محشر یاد آئے گا اور زیادہ آدمی آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، ورنہ اچھے پیکیج میں کر لیں، چلو ایسا کر لیں، لیکن حج تو کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی ناراضگی کہ پھر مجھے پرواہ نہیں کہ یہودی مرے یا عیسائی، اتنی بیزاریت کا اظہار کیا سرکار نے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آئے تو قربانی نہ کرنا، شوم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح غریب رشتہ دار ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، ارب پتی ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے، کسی کی نہیں کریں گے، یار اتنا پیسہ نکل جائے گا، تھوڑا بہت دے دیا، 500، 1000، 2000، جو اگر ان کو کوئی بطور گفٹ دے بچے کی سالگرہ پر اور لفافے سے 2000 نکلے تو حقارت سے پھینک دیں۔ 2000 ہمیں، مجھے ارب پتی آدمی کو 2000، تو یوں اپنے لیے اس کو اتنا حقیر، اور پھر وہ غریب بیچارہ جو ضرورت مند ہے اس کو نہ دینا، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہ کرنا۔ حتیٰ کہ میں نے ایسے کنجوس بھی دیکھے ہیں کہ بعض اوقات باہر خرچ کر دیتے ہیں لیکن بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، جو واجبی ضرورت ہے وہ بھی ان کی پوری نہیں کرتے، بیوی بچے 10 دفعہ مانگتے رہیں گے تب کہیں جا کے بھیک سی دے دیں گے، ورنہ نہیں کرتے، ایسے کنجوس لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جہاں پیسہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں نہ کریں، تو پھر یہ ولم یقتروا کے اندر آئیں گے، اور یعنی یقتروا کے اندر آئیں گے، کمی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے بندے وہ ہیں جو کمی نہیں کرتے ہیں، نہ اسراف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو علم سیکھنا ہوگا، ہمیں علم سیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ خرچ کرنا میرا یہ فضول خرچ کرنا نہیں کہلائے گا، اور کہاں مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جیسے یہ سگریٹیں پینا، یہ نشے والی چیزیں کھانا پینا، یہ سب بیکار ہے، فضول ہے۔ ایک وقتی نفس کی خواہش ہوتی ہے، منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا بس تھوڑی دیر ذائقہ رہتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ کچرا ہی بن جاتا ہے سب کچھ، اور مضر صحت علیحدہ۔ میں نے ایک ہمارے قریبی تھے تو امپلائی تھے میرے، تو ان سے میں نے پوچھا، وہ پان کھاتے تھے، میں نے کہا کتنا کا پان کھا لیتے ہوگے مہینے کا؟ آپ یقین کریں اس نے کہا میں 10,000 کا پان کھاتا ہوں۔ 10,000 کا صبح لاتا ہے، جب وہ کام پہ آتا تو اتنے پڑے، ایک ادھر جیب میں ادھر جیب میں، اور وہ کھا رہا ہے سارا، ایک ختم نہیں ہوا، دوسرا منہ میں رکھ لیا۔ 10,000 کا پان آپ اندازہ کریں، 10,000 بھائی بچوں پہ خرچ کر لو، پھل فروٹ کھا لو، اپنی بیوی کو دے دو سیونگ کے لیے کہ اس کو نیک بخت سنبھال کے رکھ، تھوڑا مستقبل میں بچوں کو کام آ جائے، 10,000 روپے مہینہ کا
سال کے کتنے ہوں گے، پھر 10 سال کے کتنے ہو جائیں گے، اور سوری 10 ہاں 10 سال کے کتنے ہو جائیں گے، یہ تو ایک اب مہینے کے اندر ڈیوائڈ کر لیں تو کتنے 100 کے بنیں گے یا 1000 کے بنیں، تو خدا نخواستہ اس طرح فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں کے مابین اعتدال پر رہتے ہیں، کوئی ایک پائی بھی ہماری فضول خرچ نہیں ہونی چاہیے، یہ علم بتائے گا، علم ہونا پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہاں خرچ کروں گا کیا فائدہ کیا نقصان، دنیاوی کیا فائدہ ہے، اخروی فائدہ کیا ہے، دنیاوی اخروی نقصان کیا ہے، پھر سوچ سمجھ کے انسان خرچ کرتا ہے تو الحمدللہ غلطی اس شخص سے بھی ہو سکتی ہے، سوچ میں فکر میں نتیجہ مرتب کرنے میں غلطی ہو جائے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو علم نہیں ہے وہ غلطیاں کرتا ہے تو 95% 98% غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی 2-3 تکے صحیح لگ جاتے ہیں، اور اس قسم کا آدمی اونلی 2% یا 3% کوئی غلطی کرے گا، 98% صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ علم کی بڑی برکت ہوتی ہے، علم سیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ اب دوسرے کی عبادت کرنا، دوسرے کا حکم ماننا، دوسرے کو معبود سمجھنا، ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کی مثل سمجھے کہ جیسے اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، اس کی عبادت بھی کرے، جیسے کفار بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کا تصور نہ ہو بلکہ وہ معاملہ کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق مالک ہے، تو اس کا ہر حکم ماننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح بعض جو ہیں وہ عبادت ویسے تو نہیں کرتے، لیکن وہ نفس کو، شیطان کو اور بعض اوقات برے لوگوں کو اس طرح کا مقام دے دیتے ہیں کہ انہی کی ہر بات مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مذمت کرتے ہوئے کہ وہ شخص جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اب خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جسے اللہ کا کہنا ماننا چاہیے بغیر سوچے سمجھے، میرے رب نے فرما دیا، دنیاوی نقصان ہو اخروی نقصان ہو، کوئی راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، میں تو اپنے رب کی مانوں گا۔ اس طرح وہ مخلوق کو اس طرح کا درجہ دے دیتے ہیں کہ میں تو اس کی مانوں گا، چاہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے مقابلے میں اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، نیک لوگ ناراض ہوں، یہ راضی ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو معاذ اللہ معبود کی مثل بنا لیا، خدا کی مثل بنا لیا ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں کرتے نفس کی، شیطان کی معاذ اللہ عبادت نہیں کرتے، لیکن اطاعت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، 24 گھنٹے انہی کا کہنا مانیں گے۔ اس کے مقابلے میں حقیقی جو ہمارا رب ہے، اس کے رسول ہیں، ان کے حکم بیان کریں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں بیان کر رہا ہے، ان کا کہنا۔ اسی طرح ہم نے بعض اوقات رشتے انسانوں کو اس طرح کا مقام دیا ہوتا ہے، کسی نے مطلب جیسے جو گینگ وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، ایک باس بنا بیٹھا ہوا ہے جی، باس کا کہنا ماننا ہے جی، باس جو کہے گا قتل کرنا ہے قتل کرنا ہے، باس کہے گا یہ کر دو ریپ کرنا ہے معاذ اللہ ریپنگ ہوگی، باس کا کہنا ماننا، باس کے منہ سے نکلے بس۔ یار کاش اتنی ہی اطاعت اللہ کی طرف آ جاتے اور اس کی اطاعت کرتے، اور یہی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے میری وفا اپنے باس کے ساتھ، بھائی یہ وفا اللہ کے لیے کر لو۔ باس تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ تو کل اس کا موڈ آف ہوگا، کل اس کو تھوڑا سا دیکھے گا تو کوئی مخبری کر رہا ہے بھائی، یا شک بھی پیدا ہوگا گولی مروا دے گا آپ کوئی، وہی باس، اس کی ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اس قسم کے معاملات میں بدگمانیاں کتنی کثیر ہوتی ہیں، اس کے مطابق عمل کتنے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کو اسی دیوانگی کے ساتھ راضی کرنے کی کوشش کی جاتی تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، دنیا بھی سنورتی، آخرت بھی سنورتی، درجات بھی بلند ہوتے۔ لیکن ہم لوگ جو مطلب اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے وہ معاذ اللہ کم علمی کی وجہ سے اور بری صحبتوں کی وجہ سے گندگی پسند ہو جاتا ہے، صفائی پسند نہیں ہوتا۔ جو جمع دار روزانہ گٹر کھولتا ہے، صبح ڈنڈا ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے، شام کو گھر میں گھستا ہے، یہ صفائی پسند ہو سکتا ہے؟ اسے تو گٹر میں سکون ملے گا۔ وہ جیسے کسی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، لوگ اس کو ہوش میں لانے لگے، وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی ترس سنگا رہا ہے، کچھ یہ کوئی وہ، ایک آدمی اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں، وہ ایک ڈنڈی اس نے لی، گٹر کے پانی میں یوں کی اور اس کے ناک کے قریب کی ایک دم اڑ گیا۔ لوگ حیران لگے، کہیں گے یہ کیسا طریقہ علاج ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ جمع دار ہے، یہ اسی خوشبو سے اٹھے گا، یہ اس کے لیے خوشبو ہے، اور وہ اڑ گیا۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جو گندگی پسند ہوتا ہے اسے پاکیزگی میں کیسے لطف آ سکتا ہے؟ اسے تو گندگی میں ہی ہوگا۔
نیک لوگوں کے ساتھ بٹھا دو تو بوریت محسوس کرے گا، ٹائم دیکھے گا کب ختم ہو اور میں بھاگوں، اور آوارہ گردوں کے درمیان پہنچے گا تو ابھی دور ہی ہوگا تو دل باغ باغ ہو جائے گا، خوشیاں مسرت نکلے گی، چہرے سے چمک دمک نظر آ رہی ہوگی، بتی سی کھل جائے گی، اور پھر وہاں جا کر وہ دور سے دیکھ کے وہ دوست بھی کھڑے ہو جائیں گے، گلے لگائیں گے، ارے یار تو کہاں تھا، بڑی بور محفل چل رہی تھی، بیٹھ، پھر 4-5 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بلکہ اگر امی کی آواز آئے بیٹا آ جاؤ ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ ماں کی آواز ہی بری لگنے لگے گی، لہجے میں تلخیص کے ساتھ جواب دیں گے آ رہا ہوں اماں، ایسا ڈانٹ کے بولیں گے کہ ماں بھی سہم جاتی ہے کہ بھئی یہ جلال میں آ گیا۔ یہ حالت ہے ہم لوگوں کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے جو مسلمان ہیں اگرچہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی عطا سے کفر و شرک کو تو اختیار نہیں کیا ہوا، لیکن بعض عادات ہماری ایسی ہیں جو کافرین اور مشرکین کی تھیں کہ وہ بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، اپنی خیر تعلیم تو ان کی خود ساختہ تھی، بت تو کیا ان کو تعلیم دیں گے، لیکن اس کے مطابق ہی عمل کرتے تھے آنکھیں بند کر کے۔ ایسے ہی ہم نے نفس کو اور شیطان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا بنا لیا ہے کہ جیسی اطاعت اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے ویسے ان کی، بعض نے مخلوق کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ عشق مجازی میں مبتلا ہو کر اپنے محبوب کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ محبوبہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے کھلاؤ گے پلاؤ گے کہاں سے، ایک بنگلہ بھی میرے نام ہونا چاہیے، یہ بھی، تو کہتا ہے بے فکر رہو۔ اب وہ رشوتیں لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، بے دردی کے ساتھ غریبوں کو لوٹ رہا ہے، ان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی بے بسی، بے چارگی، مایوسی، ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے وہ آنسو اس کے دل کو نرم نہیں کرتے ہیں۔ پیسہ دینا پڑے گا کام ہوگا ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، کیوں؟ ٹارگٹ وہ زلیخا جی راضی ہو، لیلا راضی ہو جائے میری، اس کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، یعنی اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، باقی لوگ چولہے بھاڑ میں جائیں۔ تو یہ وہ خرابیاں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کو معبود سمجھتے ہیں، نہ اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، نہ اس کی کوئی خدا نخواستہ ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب